یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے آزاد۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولی، اعمال 19واں باب۔ کلام مقدس میں دیکھیے اعمال 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اعمال 19واں باب 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والے، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خدا کا کلام سنا، اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے، اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں، اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنے سر خدا کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے تیرے عظیم دن کے لیے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تو صلیب پر ہماری خاطر مصلوب ہوا، اور تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے، اور خدا کا پاک روح جنبش کر رہا ہے، اور آج اپنے کلام کے نزول سے ایک زندگی کے بندھنوں کو توڑ کر، جوہوں کو توڑ کر، بیماریوں کے سارے بندھنوں کو توڑ کر کامل شفا اور صحت بخشنا۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا، سرنڈر کرتا ہوں، تاکہ میں اپنے علم، عقل اور دانائی سے نہیں، بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری باتوں کو بیان کروں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیرا نام جلال پائے۔ میری دعا کو سن قبول فرما۔ حاضرین میں سے ایک ایک کو اپنے فضل سے شفا، رہائی، خلاصی اور قوت دینا۔ اے خدا، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں اعمال 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے، اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں، اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کی شفائیہ قدرت کیسے جاری ہوتی ہے۔ خدا کی شفائیہ قدرت کیسے جاری ہوتی ہے، کیسے ریلیز ہوتی ہے۔ عزیزو، خدا کی شفائیہ قدرت خدا کی حضوری اور روح کی نعمتوں اور مسح سے جاری ہوتی ہے۔ مسح کے سبب سے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں،
اور خدا کی حضوری میں اور خدا کی پریزنس میں شفائیہ قوت جاری ہوتی ہے اور بیمار شفا پاتے ہیں، اور خدا کے منصور جس پر خدا کا روح ہے اور خدا کی حضوری ہے، اس کے وسیلہ سے خدا خاص بڑے بڑے معجزے ظہور میں لاتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں جب ہم اعمال 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خدا کا کلام سنا۔ اب خدا کی شفائیہ قدرت اس وقت جاری ہوتی ہے جب ہم مسلسل خدا کا کلام سنتے ہیں، اور یہ 2 برس وہاں رہا اور خدا کا کلام سناتا رہا۔ اب کلام کے سننے سے ان کے اندر ایمان کی پختگی آئی، روحانی بلوغت ہوئی، اور ان کے درمیان خدا کا پاک روح قدرت کے ساتھ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ کلام سنتے رہے، اور بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ کلام سنتے ہیں آپ کا ایمان ڈیولپ ہوتا ہے، اور ایمان کی پختگی سے خدا کی شفائیہ قدرت آپ پر جاری ہوتی ہے۔ اور اگر کلام نہیں سنتے تو پھر نہ ایمان ہوتا ہے اور نہ معجزہ ہوتا ہے، اور نہ ایمان ہوتا ہے نہ شفائیہ قدرت ریلیز ہوتی ہے۔ اسی کلام کا سننا اور مسلسل سننا یہ بڑا اہم ہے، اور ایماندار پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اور سوچوں اور خیالوں کو کلام کی طرف مرتکز کر کے جب اپنا دل خدا کی طرف لگاتے ہیں تو خدا کی شفائیہ قدرت جاری ہو جاتی ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے پھر مسیح کے ثواب سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آتے ہیں۔ اعمال 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا۔ اب خدا کی شفائیہ قدرت ہمارا مضمون ہے، خدا کی شفائیہ قدرت کیسے جاری ہوتی ہے۔ پہلی بات میں نے بتائی، جب ہم کلام سنتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ہم اس شفائیہ قدرت کو رسیو کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں معجزہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں تو اس رفاقت کے ساتھ ہی پھر خدا کی حضوری کے سبب سے غیر معمولی کام ظہور میں آتے ہیں۔ خدا اپنے خادموں کو اپنے اداکار بناتا ہے، اور یہاں پر ہم نے سیکھا اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پالوس کے ہاتھوں سے خدا خاص معجزے کرتا۔ اس کے معنی ہے خدا کے خادموں کے ہاتھ معجزوں کا باعث ہے۔ خدا اپنے خادموں کو اپنے اداکار بناتا ہے تاکہ ان کے ہاتھوں سے وہ معجزے کرے، اور کام خدا کرتا ہے، قدرت خدا کی ہے، خدا کا پاک روح زندگیوں میں کام کرتا ہے، تو خدا کے روح کے وسیلہ سے شفا کی نعمت جاری ہوتی ہے، اور خدا پالوس کے وسیلہ سے غیر معمولی اور بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں میرے ساتھ اعمال 19واں باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، یہاں تک کہ رومال
اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ اب ایک خاص بات، خدا اپنے بندوں کے وسیلہ سے بیماریوں کا خاتمہ اور ابلیسی قوتوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا، اب نہ صرف پالوس کے ہاتھ بلکہ اس پورے بدن پر خدا کے پاک روح کا کنٹرول ہے، خدا کا مسح ہے، خدا کی حضوری ہے۔ اب لوگوں نے اس کے بدن سے رومال اور پٹکے ٹچ کر کے چھوا کے بیماروں پر رکھے اور بیمار شفا یاب ہو گئے۔ اب اس کے معنی ہے کہ خدا کی شفایہ قدرت ہمارا مضمون ہے۔ کیا مضمون ہے؟ کیا مضمون ہے؟ خدا کی شفایہ قدرت کیسے جاری ہوتی ہے؟ خدا کی شفایہ قدرت کیسے جاری ہوتی ہے؟ ہم نے پہلی بات سیکھی، کلام کو سننے سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کے وسیلہ سے خدا کی شفایہ قدرت کو ہم ریسیو کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم نے سیکھی کہ خدا کے خادموں کے ہاتھوں سے معجزے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں خدا کی قدرت ہے۔ اور تیسری بات، ان کے بدن پر بھی خدا کا مسح، کیونکہ خدا کا پاک روح ان کی زندگیوں میں اور ان کے بدن پر، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ صرف ان کے بدن سے رومال ٹچ کیا اور بیمار پر لگایا۔ اب یہاں کیا ہے؟ ایمان کا بڑا بھید ہے۔ انہوں نے ایمان کے ساتھ خدا کے خادم کے بدن سے اس رومال کو ٹچ کیا اور اسے مریض پر لگا دیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے ایمان ہے اور ایمان کی قوت ہے، اور ایمان ہے جو اس شفایہ قدرت کے ریلیز کرنے میں کار فرما نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح پٹکے، پنجاب میں پٹکا، صافہ بھی پٹکا بھی کہتے ہیں، وہ بھی چھوا کر وہ ان مریضوں پر رکھتے۔ تو کلام خدا میں لکھا ہے خدا کی شفایہ قدرت وہاں ان بدنوں پر جاری ہوتی۔ دیکھیں میرے ساتھ اعمال 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ اب نہ صرف بیماریاں ہی بلکہ بری روحیں بھی ان کے بدنوں سے نکل جاتی۔ کتنی عظیم قدرت خدا کی نظر آتی ہے کہ اب اس کے پیچھے جو ہے وہ جنہوں نے رومال ٹچ کیا ان کا ایمان، اور انہوں نے اس روح کے بہاؤ کو اپنی سمت اور جن پر رومال یا پٹکا رکھنا ہے ان کی سمت، اس روح کی ریزش اور ان کے بہاؤ کو انہوں نے ایمان کے ساتھ ایکسپٹ کیا۔ ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی شفایہ قدرت جاری ہوئی اور ان بیماروں پر اور وہ بیمار تھے جو لائے نہ گئے تھے، بس انہوں نے رومال ٹچ کیا، جیسے رومال ہے، اب رومال کو خدا کے خادم پر یا اس کے بدن پر انہوں نے ٹچ کیا اور جا کر رومال اس بیمار پر رکھ دیا۔ اب سوچیں یہ کیا ہے؟ That is a faith، ایمان۔ ان کا ایمان ہے کہ خدا کے خادم کے ہاتھوں سے معجزے ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ خدا کے خادم میں خدا کا روح ہے، اور ان کا ایمان ہے کہ خدا کا روح اور اس کا مسح اتنا زیادہ ہے کہ ہم اگر ٹچ کریں گے اور جا کر مریض پر رکھ دیں گے، اس کو ٹچ کریں گے تو خدا کا روح کام کرے گا اور بدروہیں اس کے بدن سے جاتی رہیں گی، بیماریاں جاتی رہیں گی، ابلیسی قوتیں بدن سے جاتی رہیں گی۔ اس لیے کہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے اور خدا کی قدرت سے یہ کام ہوا ہے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے اب کتنی انائٹنگ اور کتنا مسا ہے اور کتنا خدا کا
روح جو آپ نے بہاؤ میں ان زندگیوں کی طرف اس کا رخ ہے جو بیمار اور بدرو گرفتا ہے، اور پھر بائبل بیان کرتی ہے ان کی بیماریاں جاتی رہی اور ان کے بدن سے بدروہیں بھی نکل گئے۔ اور کلام مقدس میں ایک خاص اب فرق ہے کہ یہ مسا اور یہ قوت اور یہ قدرت صرف خدا کے خادموں کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور ایسا مسا اور ایسے روح کا نزول اور ایسی شفائیہ قدرت خدا کے منصوب کے علاوہ اگر کوئی اور ایسا سوچتا ہے تو اس کے برعکس رد عمل نظر آتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ اعمال 19واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ اعمال 19واں باب 13ویں آیت، مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکے کہ جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اور سکھوا یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پالوس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اب غور کریں، بائبل کی بیان کرتی ہے کہ جیسا پالوس نے کیا ویسی ہی وہ بھی کاپی کر رہے ہیں، خدا کے خادم کی کاپی، اور وہ بھی یسوع کے نام سے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور وہ مسا نہیں ہے، خدا کے روح کا بہاؤ نہیں ہے، اور انہوں نے بھی پالوس کی طرح کرنے کی کوشش کی۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ بری روح کود کر ان پر آ پڑی اور انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ بائبل یہ بیان کرتی ہے اعمال 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت بلکہ 15ویں آیت میں لکھا ہے، بری روح نے جواب میں ان سے کہا یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پالوس سے بھی واقف، مگر تم کون ہو؟ اس کے معنی ہے ابلیس کو معلوم ہے کہ کس میں مسا ہے، اور ابلیس کو معلوم ہے کہ کون مسیح کا ہے، اور ابلیس کو معلوم ہے کہ کہاں روح کی ریزش، روح کا بہاؤ، اور کہاں مسا ہے اور کہاں سے بھاگنا ہے۔ لیکن سکھوا کاہن کے بیٹوں نے بھی بالکل کیا تو ویسا ہی ہے، لیکن چونکہ خدا کی شفائیہ قدرت جاری نہیں ہوئی، ہیلنگ پاور ریلیز نہیں ہوئی، اس لیے کہ خدا کا روح نہیں ہے، شفائیہ قوت نہیں ہے اور شفائیہ نعمت نہیں ہے ان کے پاس۔ اب بری روح کود کر ان پر جا پڑی، اور کلام خدا میں اعمال 19واں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے دونوں پر ابلیس کا غلبہ ہے، بندے دو ہیں اور ان پر ابلیس کا غلبہ ہے، اور وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر میں جہاں بدرو تھی، بدرو گرفتہ تھا، وہاں سے بھاگے۔ اب غور کریں، ذرا کمپیریٹیو سٹڈی کریں، کمپیریزن کریں، تقابل کریں۔ پالوس جو کہ خدا کا خادم ہے، خدا کا منصوب ہے، اب اس کے تو بدن سے رومال چھوا کر ٹچ کر کے بدرو گرفتہ پر رکھتے ہیں، بدرو نکل جاتی ہے۔ اس کے بدن سے پٹکے چھوا کے ان پر رکھتے ہیں
جو بیمار اور بدروح ہیں، اور بیماریاں ان سے بھاگ جاتی ہیں، بدروہیں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ لیکن یہ دو سکوہ کاہن کے بیٹے ہیں، اور یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور مسیحوں کا وتیرہ جھاڑ پھونک نہیں ہے بلکہ شفاعت اور دعا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے ایک بڑا فرق ہم دیکھتے ہیں کہ بری روح ان پر غالب آئی، لیکن پالوس کی زندگی میں ہم ابلیسی قوتوں پر غلبہ دیکھتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جو اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے، بلکہ جو اس کے بدن سے رومال چھو کر ان کو دوسرے بدنوں پر لگاتا ہے، اس کے معنی ہے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے بندہ، اور لیکن اس رومال کے ذریعے سے مسا وہاں ٹرانسفر ہوا، انائٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اب کتنا کمال ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے شفائیہ قدرت، اور کیسے جاری ہوئی؟ اس لیے کہ یہ خدا کا منصوب ہے، خدا کے منصوب کے وسیلہ سے معجزے بھی ہوتے ہیں، اور بری روحوں پر غلبہ، اور بیماریوں پر غلبہ۔ بیماری کا ڈاکٹر کی نظر میں لا علاج کیوں نہ ہو، اس پر غلبہ، اس پر فتح صرف خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، پہلا کرنتھیوں 12واں باب، اس کی نامی آئے، پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق۔ اب یہ روح کا کام ہے، کسی کو روح کے وسیلہ سے ایمان بھی روح کے بغیر نہیں ہے۔ اگر آپ میں خدا کا روح نہیں ہے تو آپ میں ایمان کی پختگی بھی نہیں ہوگی۔ کسی کو ایمان، روح کے وسیلہ سے ایمان، اور کسی کو شفا دینے کی توفیق۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اب اس کا مطلب ہے روح کام کر رہا ہے دونوں میں، جس کا ایمان ہے اس میں بھی خدا کا روح ہے، اور خدا کے روح کے سبب سے ہی ایمان ہے، اور جسے شفا دینے کی قوت ہے اس میں بھی خدا کا روح ہے۔ اب دونوں اس ایک روح سے باہم ہو گئے، اور جہاں دو متفق ہوتے ہیں نا وہاں معجزہ ہوتا ہے۔ جب دعا کرنے والا اور دعا کرانے والا یہ ذہنی اور فکری طور پر باہم نہیں ہوتے، اب کلام سنانے والا کلام سنائے اور آپ آنکھیں موند کر کے سو جائیں تو پھر اختلاف ہے، فرق ہے۔ لیکن اگر دونوں ایک ساتھ ہیں، آپ سنیں اور وہ سنائے، اب دونوں ایک روح میں ہے، اسے سننے کی روح ہے اور اسے بولنے کی روح ہے، سنانے کی روح ہے۔ روح ایک ہے لیکن اس کے نعمتیں اور گفٹس فرق ہے۔ اب اس روح کے وسیلہ سے معجزہ ظہور میں آئے گا، اور خدا کی شفائیہ قدرت آپ کی زندگی میں جاری ہو جائے گی۔ عزیزو، اب یہاں ایمان کے وسیلہ سے شفا کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کا ایمان ہے، یہ بات ذہن نشین کریں، آپ کا ایمان ہے، آپ کے لیے روح کا نزول ہوگا۔ منصور کے بدن سے، ان کے الفاظ سے، اور اس خطبے اور اس کلام سے، اور اس سرمن سے، اور ان کلام کی باتوں سے آپ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی ہے شفا، وہ تبدیلی ہے رہائی، وہ تبدیلی ہے نجات، وہ تبدیلی ہے خلاص، وہ تبدیلی ہے
آپ کی زندگی میں فتح. عزیزو، جب تک آپ کا دونوں متفق نہیں ہوتے نا، آپ کا ایمان نہیں ہے کہ مجھے شفا ہوگی، اور دعا کرنے والے کا ایمان نہیں ہے کہ آپ شفا پائے. کئی دفعہ ایسا اختلاف ہے، کہیں گے بہن جی آپ کا ایمان نہیں، دعا تو کر دیں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ذہنی اختلاف ہے. اور کئی دفعہ کہیں گے نہیں ایسی نہیں، ایسی دعا کرے، چھوٹی نہیں بڑی کرے، لمبی کرے اور دوبارہ کریں، ایک دفعہ اور کر دیں. اب کیا ہوا؟ ذہنی اختلاف. اس میں خدا کا روح کام نہیں کرتا، کیونکہ جب تک دو متفق نہیں ہوتے نا، اس وقت تک آپ کی زندگی میں نہ معجزہ ہوتا ہے. اور جب تک آپ منصوص سے اختلاف کرتے ہیں نا، آپ کے اندر خدا کا روح شفا کا کام نہیں کرتا، آپ کے اندر ابھی سی قوتوں کے خاتمے کا کام نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس منصوص سے آپ نے رہائی، جس کے وسیلہ سے خدا نے کام کرنا ہے، آپ کا اس سے اختلاف ہے. اور ایک عمومی آپ دیکھیں گے کہ بدرو گرفتار ہمیشہ خدا کے خادم اختلاف کرے گا، کہے گا نا جی نا یہ نہیں، مثلا ہوگا کہے گا نا یہ کیا، ان سے تو اور بڑے ہیں خادم، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں امریکہ میں ہے وہ ہے، انگلینڈ میں وہ ہے، یہاں وہ ہے. یعنی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے، اور طرف نظر جہاں نہ پہنچ سکتے ہیں اور نہ جہاں سے ٹچ کر کے کچھ ہو سکتا ہے، وہاں کی شیطان وہ کر دے گا. اور اس سے جس سے رہائی اور شفا ممکن ہے، جو رینج میں ہے، وہاں اختلاف پیدا ہوگا. اور کیا کہ نا جی ادھر تو میں نے جانے ہی نہ وہ کیا، ان سے اچھا تو میں دعا کر سکتا ہوں. یہ ابلیس کی چال. اور پھر اگر شرما حضوری آ بھی جائیں گے نا ذہنی اختلاف کے ساتھ، اور اس میں خدا کا پاک روح کام نہیں کرے گا، کیونکہ دونوں باہم نہیں ہیں، دونوں متفق نہیں ہیں، دونوں ذہنی فکری وحدت میں نہیں ہے. اختلاف کے باعث کام نہیں ہوتا اور خدا کی شفائیہ قدرت ریلیز نہیں ہوتی. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بری روحیں موجود رہتی ہیں، داغی تعویذ کا کام جاری رہتا ہے، اور بیماریاں ہنوز بڑھتی رہتی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ خدا کے منصور پر نظر کرتے ہیں کہ خدا نے اس کے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے، اور اس کے تو بدن میں شفا ہے. اور وہاں ہم جب مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں، وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری ہے، اب یہ اس کا ایمان ہے، اس سے کہا کہ پوشاک کو بھی چھو لوں گی، پوشاک مسیح کے بدن سے ٹچ ہے، اور میں نے اس کا کنارے چھو لیا یا پوشاک کو چھو لیا، میں تو اچھی ہو جاؤں گی. لیکن کچھ ایسے تھے جن کا بالکل ایسا ایمان نہیں تھا، وہ اس پر گرے پڑتے تھے لیکن ٹھیک نہیں ہوئے. ان کے لیے شفائیہ قوت ریلیز نہیں ہوئی، حالانکہ وہ گر رہے تھے، حالانکہ وہ زیادہ قریب تھے. لیکن ایمان کے ساتھ شفائیہ قوت آپ کے بدن میں آتی ہے، اور خدا کی حضوری سے آپ کے لیے معجزہ ہوتا ہے. اسے چھوا، اسی لمحہ مسیح نے نوٹس لیا، اسے کہا مجھے کس نے چھوا؟ شاگرد کہنے لگے، تو کہتا ہے چھوا کس نے؟ یہاں تو لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں، تو چھونے کی بات کر رہے. اس سے بتایا بغیر ایمان کے اگر گرے پڑے بھی نا تو شفا یا قدرت جاری نہیں ہوتی، لیکن ایمان کے ساتھ جب چھو ہی لیتے ہیں تو وہ شفا یا قدرت جاری ہو جاتی. عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل 16 باب اس کی 18ویں آیت. ہمارا مضمون ہے، کیا ہے؟ بڑی آواز کم ہو گئی. خدا کی شفائیہ قدرت کیسے جاری ہوتی ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ مرکز کی انجیل 16 باب اور اس کی 18ویں آیت. مرکز کی انجیل 16 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، نئی نئی زبانیں بولیں گے
सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर न पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। अब देखें खुदा की शिफाई कुदरत जारी कैसे होती है। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। हाथ रखने से जब वो हाथ रखते हैं तो बाइबल बयान करती है शिफाया कुदरत जारी हो जाती है, ट्रांसफर होता है मसा, एनाइंटिंग ट्रांसफर होती है। खुदा का रूह कुदरत के साथ काम करता है और वही मसा जो खुदा के खादम में है, हाथ रखा और वो मसा ट्रांसफर हो गया टच होने से। अब गौर करें, अगर बदरू गिफ्ता ने खुदा के खादम को टच कर लिया तो बुरी रूह जाती रहेगी। खुदा के खादम ने हाथ रखा तो बुरी रूह जाती रहेगी। खुदा के खादम ने हाथ रखा तो बीमारी जाती रहेगी। कितनी अनाइंटिंग है उन हाथों में, कितना मसा है उन हाथों में। और बाइबल बयान करती है कि खुदा इसी तरह अपनी कुदरत को जारी करता है। कब? जब हाथ रखते हैं और शिफाया कुदरत जारी होती है। ईमानदारों के हाथ रखने से, ममसूम के हाथ रखने से और खुदा के खादमों के हाथ रखने से, रूह कुद्दस याफ्ता के हाथ रखने से शिफाया कुदरत जारी होती है। और फिर शिफाया कुदरत उस बदन के एक एक ऑर्गन, एक एक बदन के सिस्टम में काम करती है और बीमारियां जिस्म के किसी भी हिस्से में और किसी भी उस जिस्म के ऑर्गन में है, वो बीमारियां वहां से भाग जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएगी, खात्मा हो जाएगा। और अदीसी कुव्वतें भी अगर छुपकर किसी ऑर्गन में या किसी बदन के सिस्टम में बैठी हैं तो वो उनमें हलचल मच जाएगी और वो वहां से भाग जाएंगी। इसलिए कि मसा के सबब से वो बदन अब मुकम्मल आज़ादी और रहाई हासिल करता है। क्यों? इसलिए कि ममसूम ने हाथ रखा, लिखा हाथ रखेंगे कलाम मुकद्दस में। देखिए मेरे साथ फिर मरकस की इंजील, मरकस की इंजील 16 बाब 18वीं आयत का आखिरी हिस्सा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। अब उनके हाथ की रेंज में आना, इसके लिए अब शैतान काम करता है। कहता है ना चर्च जाए, ना खादम इस पर हाथ रखे, ना खादम घर आए कि इस पर हाथ रखे। और ऐसी रुकावटें और उस शख्स का जिसमें बीमारी होती है, अब उसका दिल ही नहीं चाहता कि वो खुदा के घर जाए। क्यों नहीं चाहता? उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वो इसी कुव्वतें काम करती हैं कि ना ये चर्च जाए और ना खुदा के खादम का हाथ इस पर आए और ना ये आजाद हो बीमारी से और बुरी रूह से। और कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते, कहते हैं वैसी चीज का दिल ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या हो गया, इसका दिल ही नहीं चाहता खुदा के घर आए। और ये बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये हम देखें ना, उनके हाथ रखने से ये डायरेक्ट है और रुमाल का छुआना ये इनडायरेक्ट है। अब ये तो और ज्यादा डायरेक्ट हो गया। अब वो औरत भी इस रेंज में आई कि इस रेंज में कि मसीह को छू ले, यानी कितना बहुत करीब आई। और शैतान ये नहीं चाहता कि लोग मनसों के इतना करीब आए कि उनमें मसा ट्रांसफर हो और बदरूहें जाती रहे, दागे तावीज़ और उनके असरात खत्म हो। और उसके लिए उनको वो उलझाता और खुदा की हजूरी से दूर रखता, खुदा के घर से दूर रखता। लेकिन अज़ीज़ों, खुदा की शिफाया कुदरत इस तरह जारी होती है। लेकिन वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाए। खुदा के कलाम मुकद्दस में याकूब 5 बाब उसकी 14वीं आयत को देखिए। याकूब 5 बाब, आज का हमारा मज़मून है
خدا کی شفائیہ قدرت کیسے جاری ہوتی ہے۔ یعقوب 5 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ اب یہاں دیکھیں، خدا کے خادم، خدا کے بزرگ، 14ویں آیت، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے، غور کرے ذرا کیسے شفائیہ قدرت جاری ہوگی۔ میں دوبارہ پڑھوں گا 14ویں آیت، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ اب مسح شدہ تیل، اب ڈیفرنٹ وے سے ہم نے دیکھا کہ خدا کی شفائیہ قدرت جاری ہوتی ہے۔ اب تیل مل کر، یعنی تیل ہے، اب اس سے تیل، یہاں درد ہے، اس سے تیل کو کیا اور اس کے بعد ایک دم خدا کا پاک کام کرے گا اور وہاں سے درد اور بیماری جاتی رہے گی۔ گلٹیاں ہیں جہاں خدا کے خادم کے بدن سے مسح جاری ہوگا اور وہ گلٹیاں ڈسالو ہو جائیں، بیماری جاتی رہے اور تکلیف جاتی رہے۔ اور ہاتھ رکھنے سے بھی، اور تیل اب ایک شخص اس کے 18 برس سے صرف سر میں جو ہے نا وہ سکن کی خرابی تھی، 18 ایئرس، 18 سال تھی اور بہت بری حالت تھی۔ وہ آیا، اس سے مجھے کہا کہ 18 سال سے میں نے ہر طرح کی میڈیسن لی ہے، ہر طرح کی آئنٹمنٹ لگائی ہے، سکن اسپیشلسٹ کے پاس گیا لیکن آرام نہیں آیا۔ اور جب اس سے بتایا، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ اپنے ساتھ کہنے لگا یہ تیل میں لے کر آیا۔ میں نے اس پر دعا پہلے کی، اس کے بعد میں نے جسٹ تیل ایک تھوڑا سا لیا اور میں نے اسے ایسے رکھ کے یوں کیا اور دعا کی۔ نیکسٹ فرائیڈے وہ آیا، اس نے کہا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ اسی دن سے رات میں بڑے سکون کے ساتھ سویا اور دوسرے دن دیکھا تو یہ تو بالکل صحیح ہے۔ کہنے لگا پھر وہ تیل میں لگاتا رہا اور کہنے لگا کہ اب اس جمعے کو 100% میں ٹھیک ہوں۔ اور خدا کے کلام سے رہنمائی حاصل کریں۔ اب میں نے یہاں سے اس کو لیا، اس سے سمپلی لایا، اب میں نے جسٹ ایک تھوڑا سا لیا اور یوں کیا اور دعا کر دی۔ اب وہاں سے ہی خدا کی شفائیہ قدرت جاری ہو۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بزرگوں کی دعا، اب بزرگ پتہ لوگ کس کو بولتے ہیں؟ مس انڈرسٹینڈنگ۔ جتنے جادوگر کہہ گئے پہنچا ہے، بزرگ ہے، کہہ گیا۔ ایک دفعہ میں گیا ایک گھر میں، کہنے لگے بوڑھی بشپ صاحب ہمارے گھر میں پریشانی ہے، کہہ رہے جاتی نہیں، کہنے لگے ہمارے گھر میں ایک بزرگ بھی آتے ہیں۔ اب میں نے کہا وہ کس چرچ سے ہیں؟ کہہ رہے وہ چرچ سے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا پھر بزرگ کیسے ہوئے؟ کہہ رہے وہ بابا ہیں، ہمارے ابا مانتے ہیں تو ہم تو ان کو بزرگ بولتے ہیں۔ اب یہ غلط سوچ، وہ بزرگ نہیں ہے۔ بزرگ کے معنی ہے برگزیدہ، بزرگ کے معنی ہے چنا ہوا اور ایک لمبے عرصے، طویل عرصے تک خدا کے ساتھ چل۔ کہتے ہیں بزرگوں، اس کے مراد ایجڈ ہے، لمبے عرصے سے زندہ ہے اور اس کی طرح روحانی طور پر لمبے عرصے سے خدا کے ساتھ ہے، وہ ہے بزرگ۔ اور دوسری بات، چناؤ کیا ہو مقدس خادم جو ہے یہ بزرگ ہیں، اور انگریزی میں اس کے لیے ایلڈر ہے۔ تو یہ صرف ordain ایلڈر کیا جائے تو ان کا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک خدا کا منصب جو ہے وہ بزرگ ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے بزرگ کی دعا اور مسح شدہ تیل سے شفا۔ مریض اور اس کے لوگ پاسٹر کو، خادم کو بلائے۔ اور اس کے لیے ایک اور خاص بات، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ تیل
کئی بڑا مہنگا والا تیل کہیں گے بشپ صاحب یہ تیل ہم نے نا باہر سے منگوایا ہے، بس اس پر دعا کر۔ اصل تیل آپ امریکہ سے بھی منگوا لیں، کینیڈا سے منگوا لیں، اس میں کوئی خاصیت نہیں، خاصیت ہے خدا کے پاک روح میں۔ وہ اب سمپلی عام تیل بھی جو ہے نا، سرسوں کا مسٹرڈ آئل، اس میں بھی خدا کے پاک روح کی قدرت ہوگی۔ لیکن اس میں ایک خاص بات ہے، صرف مریض اور اس کے لوگ پاسٹر کو بلا کر ہی نہیں، بلکہ گناہ کا اقرار اور دل کی تیاری شفا کے لیے ضروری ہے۔ وہ مریض گناہ کا اقرار بھی کرے کہ خداوند میں نے بہت گناہ کیے، مجھے معاف کر، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہے کہ خدا میری زندگی میں کام کر، اور کلام مقدس میں گناہ کا اقرار اور دل کی تیاری یہ بڑی ضروری ہے۔ دل کی تیاری اندر سے، گناہ کا اقرار منہ سے۔ اب تیل روح القدس کے کام کی علامت ہے، یعنی اب اسپرچولی جو ہے، اب یہاں ہم تیل رکھ کے اس کا، اور میں اس کا قائل نہیں ہوں یہ پانی کا، اور یہ جو ہے تیل جو ہے نا فگر اور علامتی طور پر یہ روح القدس، اب وہ خدا کے پاک روح سے دعا کریں گے۔ علامتی طور پر تیل بھی ہے، لیکن گہرائی میں جو ہے نا تیل روح کے کام کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ روح میں دعا کرے گا نا تو گویا تیل مل کر ہی کی ہے۔ اور اسی لیے اب یہ جو بہت سے پوری دنیا میں مالش کے وہ بنے ہیں جہاں مساج کی جاتی ہے، کہتا ہے بڑا بندہ تھکا ہوا بس مساج کی تو ٹھیک ہو گیا۔ اب بہت سے پاکستان میں اور بیرون ملک سپا اور اس طرح کے مساج سینٹر بنے ہیں، وہاں وہ یہ انہوں نے کاپی کی کہ بس مساج کیا اور بندہ ریلیکس ہو گیا، لیکن ریلیکس ہو کے دوسرے دن پھر ویسے ہی پڑا ہوا۔ لیکن جب روح سے اس کی مساج ہوتی ہے، خدا کا روح جو ہے وہ اس کے اندر جا کر کام کرتا ہے، تو وہ جرثومے اور وہ بیماریاں ہمیشہ کے لیے جاتی رہتی ہیں۔ عزیزو، یہ بڑا اہم ہے، کئی اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ایک چرچ میں گیا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی کوئی سینکڑوں بوتلیں رکھی، تو میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے جی یہ تیل لے کے جاتے۔ ایک چرچ گیا، انہوں نے بوتلیں خود بھر کے رکھی، کہہ رہے کہ لوگوں کو دقت ہوتی ہے، ہم نے رکھی ہیں، لو بھائی ادھر سے پانی کی بوتلیں لیتے جاؤ۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ بشپ صاحب یہ پانی میں نے نا کوئی 12-13 سال ہو گئے، 12-13 سال کا پانی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہوا کر نا، تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے تیز پانی کو میں نے ختم ہی نہیں ہونے دیا، ختم ہوتا ہے نا میں اس میں اور ڈال دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ مسح شدہ پانی ہے، یہ نہیں ختم ہونا چاہیے۔ اب پھر بھی اس کی بیماری نہیں گئی۔ تو آپ اس کو گہرائی میں یہ لیں کہ اصل خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہے کام۔ یہ پانی اور تیل، اور ایک جگہ میں پنجاب میں گیا، ہر بندے کے پاس نا 2-2 3-3 بوتلیں، بندہ جیسے 100 ہے، بوتلیں 200-250 ہے۔ میں نے پادری سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا چکر؟ کہہ لگے کہ جو نہیں بھی آئے نا انہوں نے پانی کی بوتل بھیج دی۔ میں نے کہا کہ پانی کی بوتل لے جاؤ اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا ان کو کہیں کیا ہے؟ اس کے لیے اقرار جو ہے نا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جب تک کانفیشن نہیں کرتے نا، اس وقت تک یہ بحران اور مصیبتیں آپ کی زندگی سے جاتی نہیں۔ اب میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل 11واں باب اس کی 23ویں آیت۔ مرکز کی انجیل 11واں باب مرکز کی انجیل 11واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اب خدا کی شفائیہ قدرت کیسے جاری ہوتی ہے؟ بیماری کو کہیں اے بیماری دور ہو جا، مثال کے طور پر سر کی درد ہے، کہیں سر درد یسوع کے نام سے دور ہو جا۔ اب یہ کہا
لیکن اس کے ساتھ کا پتہ نہیں چیک کر لوں ابھی دور ہوا بھی ہے کہ نہیں. چیک کیا کہا کہ نہیں ابھی تو ہے. آپ بیماری کو کہیں کہ دور ہو جا اور پھر شک نہ کریں, پھر ایمان رکھے گا ٹھیک ہے دور ہو گیا. یہ ہے موسٹ امپورٹنٹ. بیماری کو کہیں کہ دور ہو جا اور شک نہ کرے. اب اس کے معنی ہے کہ ایماندار اپنی ضرورت کو واضح طور پر کہے, واضح طور پر کہے جی بس دل میں تکلیف ہوتی. کئی نا کیا کہتے ہیں بس پوچھے کیا ہے مسئلہ, کہ بس چلو جی آپ مسئلے کو چھوڑیں آپ دعا کر دیں. میں ایک جگہ گیا, میں نے کہا کیا پرابلم, کہ پرابلم ایک ہو تو بتائیں نا, بڑی پرابلم ہے. تو میں نے کہا کس مسئلے کے لیے دعا, کہ مسئلے ایسا کریں. سوچا آپ سے کہا کہ ہمیں گول مول دعا کر دیں. میں نے کہا دعا گول مول نہیں ہوتی, دعا واضح ہوتی ہے. بہت سے لوگ وہ گول مول جو ہے نا وہ پھر چکر لگتے ہی رہتے ہیں, گول مول. لیکن جب آپ واضح دل کا مرض کہیں یسوع کے نام سے دل کی تکلیف دور ہو, آپ خود بھی کریں اور شک نہ کریں. اور خدا کا خادم بھی ایکوریسی جو ہے نا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. بائبل میں ہم دیکھتے ہیں ایکوریسی ایگزیکٹلی اندھا ہے, اس کے لیے اس پرٹیکولر معاملے کے لیے بہرا ہے, اس کے کانوں میں انگلیاں دی, کہا افتح یعنی کہ کان کھل جاؤ, کان کھل گئے, گول مول نہیں ہے. تو خدا کی شفائیہ قدرت اس وقت جاری ہوتی ہے جب آپ واضح ہیں, جب آپ کلیئر ہیں, اور جب آپ کلیئر کٹ کہتے ہیں. اور کلام خدا میں ہم نے ابھی پڑھا مرکز کی انجیل 11واں باب 23ویں آیت میں, تو بیماری کو کہیں کہ دور ہو جا اور شک نہ کرے. ایماندار اپنی ضرورت کو واضح کرے اور ایمان کے ساتھ کرے. جب تک بیماری دور نہ ہو آپ شک ہی نہ کریں. آپ کہیں کہ بس ختم ہے. عزیزو, جب آپ ایسا کریں گے نا خدا کی شفا یا قدرت جاری ہوگی. آئیے میرے ساتھ دیکھیں زبور 133 اس کی پہلی آیت سے 30 آیت. زبور 133واں اور اس کی پہلی آیت سے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے, جو اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا, بلکہ اس کے پیروں کے دامن تک جا پہنچا. یا ہارون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے, کیونکہ وہی خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. اب یونائٹ ہونا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے شفا کے لیے. باہم ہونے کی قدرت اور قوت کو جانیں. یونائٹ ہونے کی کئی دفعہ بیوی شوہر سے اختلاف, شوہر بیوی سے اختلاف, بھائی بہن سے اختلاف, بہن بھائی سے اختلاف, اور ان اختلافات میں وہ چاہتے خدا کی شفائیہ قدرت جاری ہو, وہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ اختلاف ہے, تفرقہ ہے. اور خدا کی شفائیہ قدرت جب باہم ہو, اب باہم ہونا, ایک ساتھ ہونا, یونائٹ ہونا, یہ بڑی عظیم بات ہے. اور پھر خدا کی قدرت یقیناً جاری ہوتی ہے. باہم ہونے کی قدرت اور قوت کو جانیے. میرے ساتھ کھولیے متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت کو میں پڑھوں گا. یہ باہم ہونے کی قوت کو دیکھے. متی کی انجیل 18واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے, پھر میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کرے تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے. اب دو اتفاق کرے
ایک تو یہ کہ خاندان میں اختلاف کو ختم کر کے باہم ہو ایک، اور دوسرا دعا کرانے والا اور دعا کرنے والے یہ دونوں ہی متفق ہو جائیں، اور جو چاہیں مانگی خدا سے وہ ہو جائے۔ اس کے معنی ہے خدا کی شفائی قدرت ریلیز ہو جائے، اور وہ مسائل اور پریشانیاں جاتی رہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ متفق ہوں۔ مثلا دعا کرنے والا اور دعا کرانے والا، دعا کرنے والے نے دعا کی یسوع کے نام سے تمام ناپاک روحیں جاتی رہیں اور ان کے گھر سے ابلیس کا سارا قبضہ ختم ہو جائے، تمام بیماریاں جاتی رہیں۔ اب جس نے دعا کرائی وہ کہتا ہے، ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں، وہ کہے اتنی جلدی کہاں جائیں گے، دعا تو انہوں نے کر دی لیکن میرے خیال میں نہ اتنی جلدی نہیں جائیں، 2-4 دفعہ اور کرا۔ اب کیا ہو گیا؟ ذہنی اختلاف، وہم نہیں ہے۔ جب وہم نہیں ہے نا تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور ایک خاتون، اس کے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ آئی تو میں نے اس سے کہا ہو سکتی ہے، خدا کرے۔ اب وہ گھر گئی تو انہوں نے ایک اور آئی، انہوں نے کہا کہ بھئی کیا میڈیکل رپورٹ؟ انہوں نے کہا رپورٹ تو یہ ہے۔ وہ کہہ لگی نہیں ہو سکتی، کہہ لگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بشپ صاحب نے کہا ہے کہ اولاد ہوگی اور خدا کر سکتا ہے، خدا کرے گا۔ کہہ لگی کہ میں اس بات پر متفق ہوں۔ اس نے کہا بھئی دیکھیں آپ کے متفق ہونے سے کیا، میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا پہلے میں بھی میڈیکل رپورٹ پر جاتی تھی، اب جو خدا کے خادم نے کہا ہے میں 100% اس سے متفق ہوں۔ تو اس نے کہا بھئی دیکھیں روح سے بھی چلنا چاہیے، عقل سے بھی چلنا چاہیے، عقل بتاتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا لیکن یہ بھی عقل بتاتی ہے کہ جب زمین پر 2 متفق ہو جائیں، اور اس آیت کو اس سے کوٹ کیا، دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت، پھر میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے۔ اور اس سے کہا بس انہوں نے کہہ دیا نا، ہو گیا۔ اور پھر خدا نے ایسا کیا کہ وہ سب جو کمپلیکیشن تھا وہ جاتا رہا، اور 2 مہینے کے بعد خدا نے اسے زندہ امید دے دی کہ اولاد بخش دی۔ یہ بڑا گہرا راز ہے، متفق ہونا۔ کئی دفعہ خدا کے خادموں سے متفق نہیں ہوتے، روح ریلیز نہیں ہوتی، خدا کا روح کام نہیں کرتا۔ عزیزو، آپ کی اتفاق کرنے سے آپ کی زندگی میں موت ثابت ہوتا ہے، خدا کا روح ریلیز ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، خدا کی شفا یا قدرت جاری ہو جائے، اور آج خدا آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ خدا کی شفا یا قدرت جاری ہو، اور ہم نے آج سیکھا کہ کس طرح جاری ہوتی ہے، اور اس کلام کے تابع ہو جائیں تو خدا کا روح جاری ہوگا اور آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں، اور جو چاہتے ہیں کہ خدا کی شفا یا قدرت جاری ہو جائے میری زندگی میں، میرے خاندان میں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور اس شفا یا قدرت سے بری روحیں بھی، بدروحیں بھی جاتی ہیں اور بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، جادو اور اس کے اثرات بھی جاتے ہیں، اور زندگی میں امن و سکون آ جاتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، اور میرے پیچھے کہیے خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں
کہ تیرا پاک روح اور تیرا پاک مسا بندنوں کو توڑتا ہے، بیماریوں کے جموں کو توڑتا ہے، اپنی قوتوں کو دور کرتا ہے اور زندگیوں اور خاندانوں میں شفا اور رہائی آتی ہے۔ اے خدا میں تیرے قدموں میں آیا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کر، مجھے معاف کر اور اپنے پاک روح کے وسیلہ سے میری زندگی میں کام کر، تاکہ تیری شفائیہ قدرت میری زندگی میں جاری ہو اور میری زندگی سے بیماریاں، ابلیس کا کام اور جادوگروں کا علم اور ناپاک تاثیریں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اے خدا میں تیرے خادم کے ساتھ اور اس کلام کے ساتھ اور تیرے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ تیرا شکر، آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، تیرے روح کے لیے اور تیری شفائیہ قدرت کے لیے جو جاری ہوتی ہے، تاکہ تیرے لوگ بیماریوں سے شفا پائیں، بری روحوں سے رہائی پائیں اور شفائیہ قدرت ان کی زندگی میں کام کرے۔ ان سب کو اپنے خون میں چھپا لے۔ میری دعا کو سن، قبول کر۔ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشکر۔